السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عدنان کی اچھی باتیں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور شیئر بھی کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ۔ ویڈیو جو ہماری ہوتی ہے روزانہ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، اور اس ہم نے ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں نا بھلائی لے کے آنی ہے، معاشرے کو اچھا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ اچھا، آج جو ہمارا ٹاپک تو آج کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آج ہم آپ کو نا اپنے اسکول دور کی کوئی بچپن کی یادیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ سب اس کو انجوائے بھی کریں گے۔ تو اس کہہ لیں کہ جستجو پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، جب بندہ بچپن میں ہوتا ہے، اسکول دور میں جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، بندے کا بچپن کیسا ہوتا ہے جی۔ تو ہم نے ہمارے ساتھ ہیں آج ہمارے پیارے بھائی راؤ علی رضا، تو ان سے شروع کرتے ہیں۔ علی بھائی، آپ نے اسکول دور میں کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ کیا، کیسے کیسے ٹیچرز کے ساتھ آپ کا سامنا ہوا، کیسے ٹیچرز آپ کو جو گائیڈ کرتے تھے؟ کچھ ٹیچر تھے آ، آ، میرا خیال پیار سے بھی ہمیں پڑھاتے تھے، کچھ ٹیچر تھے جو غصہ بھی کرتے تھے، ڈانٹ بھی کرتے تھے، اور اسٹک کا بھی استعمال کرتے تھے، صرف کس لیے کہ اپنے اسکول کا نام روشن کرنے کے لیے اور ہمارے بھلے کے لیے۔ اس میں ٹیچرز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے نا، تو اس میں صرف اور صرف ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، ٹیچرز کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج تک ایسا کبھی ہوا ہے؟ یا جب انسان کامیاب ہوا وہ پڑھ لکھ کے، تو جب بندہ نوکری پہ لگتا ہے، اپنی سیلری میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اگر کسی نے ٹیچرز کو دیا ہو؟ میرا نہیں خیال آج تک ایسا ہوا جی۔ علی بھائی، سب سے پہلے تو میں سب بھائیوں کو سلام پیش کروں گا، تو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی عدنان بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بات تک کیا ہے، جب انسان اسٹڈی کے لیے نکلتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو سب سے پہلے وہ جو تعلیم ہے وہ اپنے گھر سے حاصل کرتا ہے۔ تو میرے بھی تعلیم کا آغاز ایسے ہی ہوا۔ میری والدہ نے، میرے والد صاحب نے، والدہ نے مجھے پڑھانا، والد صاحب نے میرے ہاتھ سے پکڑ کے مجھے تختی لکھانی، تو بڑی ایفرٹ کی انہوں نے۔ تو عدنان بھائی، شروع سے نا مجھے پڑھائی کا بڑا شوق تھا، تو میں کہ شوق سے پڑھائی کرتا تھا، تو کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں تھی، صرف پڑھائی کی طرف ہی دیکھتا تھا۔ عدنان بھائی، میں 3 سے 4 سال میرا سی ایس اے اسٹیپ چلا کہ میں جب بندہ تیسرے اسٹیپ پہ آتا ہے، تو میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس ہوتا رہا اور اچھے مارکس لیتا رہا۔ صرف کس بات پہ؟ اس وقت میں یہ چیز اجاگر کرتا ہوں، اور اس چیز سے میں ایک سبق سیکھتا ہوں۔ کیا چیز تھی عدنان بھائی؟ عدنان بھائی، چیز یہ تھی میری فرسٹ آنے کی، کہ ہر روز مجھے اس بات کی تڑپ رہتی تھی کہ وہ بندہ، فلاں بندہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے، تو میں نے اس سے آگے کیسے نکلنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا بھی کہ کسی بندے کی میں نے ہینڈ رائٹنگ دیکھ لی، اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے۔ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، فرحان جوید ہے، رو حامد جوید ہیں، یہ میرے کہ نرسری کلاس لے کے 10th کلاس 9th کلاس تک میرے ساتھ پڑھے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، عاقب بھی ہے، تو ماشاءاللہ بڑے وہ اچھے ویل سیٹ ہیں آج کل، ڈاکٹر توفیق ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو ویسے بھی ہماری بڑی قدر کرتے ہیں عاقب بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عدنان بھائی، وہ میرے اندر ایک یہ لگن پیدا ہو جاتی کہ میرے اندر ایک جو بڑے بھوک رہی تھی، وہ بھوک پیدا ہو جاتی کہ آپ نے اگر ان سے آگے گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ عدنان بھائی، آپ یقین مانیں، میں نے اسکول سے آتے ہی اپنا ہوم ورک سارا کرنا، ہوم ورک کرنے کے بعد پھر میں نے رونا شروع کر دینا، والدین مجھے سبنا، ٹیچرز مارے۔ حالانکہ ٹیچر نے مجھے کبھی نہیں مارا، ڈانٹنا بھی نہیں، صرف کیا وہ کسی اور بچے کو پنشمنٹ دے رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کے رونا شروع کرتا تھا، کیا میں نے دل میں یہ بات کہی تھی کہ وہ نہ مجھے پنشمنٹ نہ دے دے، کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو بھوک تھی میرے اندر، میں کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد میری کچھ ایکٹیویٹی چینج ہوگی، تو میں پیچھے کی طرف آنا شروع ہوا۔ کس میں آنا شروع ہوا کہ میں نے یہ بات دل میں سنبھالی کہ میں بریلینٹ ہوں، اور مجھ سے آگے کوئی ہے نہیں، تو میں فرسٹ ہی آؤں گا، کوئی ایشو نہیں، میں اپنا نہ کھیلوں شیلوں اور چل کروں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ عدنان بھائی،
4th 5th میں آ کے نا چینجنگ شروع ہوئی کہ میں فرسٹ ڈویژن سے سیکنڈ پہ آ گیا، تھرڈ پہ آ گیا، پھر فورتھ پہ ایسے آنا شروع ہو گیا۔ آپ کو تک یہ بات بتاؤں کہ میں 9th کلاس میں جب آیا تو میری 4 کمپارٹ آ گئی۔ تو جستجو کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹیچر ہیں سر ذوالفقار صاحب، دو منزل کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زندگی دے سے ابھی دے، وہ ایک بات بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان یعنی کہ کر نہیں سکتا۔ حالانکہ اس وقت ان کی باتیں بہت بری لگتی تھی، جب انہوں نے پنشمنٹ دے دی ہم نے کہنا یہ ویسے لیکچر جھاڑ دیتے ہیں جب اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے تھے۔ وہ بولتے تھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا، ہر ایک چیز انسان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنا دماغ دیا ہے کہ وہ اسے استعمال کرے، کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ اس وقت یعنی ہم پریشان ہوتے ہیں بھی، سر ہے جی یہ ویسے ہی بولتے ہیں، ویسے پنشمنٹ دیتے ہیں، ہم غلط ایکٹیویٹی میں تھے، پڑھنے کو دل نہیں کرنا، یعنی کہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے، جو ختم ہوگی نا۔ تو جب 4 کمپارٹ آئی نا تو کئی دفعہ اکثر سین یہ ہوتا ہے جب بندہ اٹھتا ہے نا، جب اس کے اندر کی یعنی ضمیر جاگتا ہے نا پھر وہ اتنا بھی آگے اٹھتا ہے۔ جب میری 4 کمپارٹ آئی تو مجھے یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ بھی بولتے تھے بھی کچھ ہو نہ ہو بھی یہ علی رضا بچہ یہ جی ہمارا فرسٹ سیکنڈ آنے والا ہے جی، ہر دفعہ اوارڈ لے کے آتا ہے۔ جب 4 یعنی کمپارٹ کا اعلان سنا انہوں نے تو وہ بھی بڑے ڈسپوائنٹ ہوئے۔ تو مجھے انہوں نے کہا یار نا مجھے لگتا اب تم دوبارہ 9th اور 10th اکٹھے کر سکتے ہو۔ تو اس وقت عدنان بھائی میں نے ایک ذہن میں بات اٹھا دی کہ میں نے 9th اور 10th اکٹھی کر دی ہے۔ حالانکہ اس وقت کی میرے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے میرے سر ذوالفقار صاحب نے کہا کہ بیٹا واقعی بات سچ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ انسان جو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے جو تمہاری کیپیسٹی ہے سوچنے کی پڑھنے کی اس لحاظ سے لگتا نہیں کہ تم 9 اور 10 اکٹھے کر دو گے۔ میں نے ضد مان لی، میں کہا سر میں نے کر دی۔ خیر قصہ مختصر کہ میں اسکول سے میرا پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج دیا، کیونکہ جو 4 کمپارٹ ہوتی ہے اس کو یہ ریگولر ایڈمیشن نہیں جا سکتا، تو میں نے پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج دیا۔ تو میں نے اپنے اندر ایک بھوک پیدا کر لی کہ میں نے پڑھنا ہے۔ عدنان بھائی اب آپ کو بہتر پتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں 10th میں تھے تو ہم اسکول یا کالج میں بہت کم جاتے تھے۔ جب ہم گھر سے ہی ہم 7 بجے نکلنا ہے تو ہم اسٹاف پہ سے ہم 10 بجے جب جانا ہے تو اسکول میں کون سے بجے آئیں گے؟ 10 بجے تو کوئی اسکول نہیں لگتا، تو ہم نے رستے میں سے واپس آ جاتے تھے۔ لیکن اس وقت اکیڈمی میں پڑھتے تھے ہم۔ تو عدنان بھائی وہ میں نے ایک روٹین بنائی ہوئی تھی، کیا ایک اس وقت گیسٹ پیپر ملتے تھے بھی ہر روز اس کو اسٹڈی کرنی بھی، ہر روز میں 2 کویسچن جو نا وہ یاد کرنے ہیں، اپنے ایمانداری سے خود ٹیسٹ لینا ہے، ٹیسٹ لے کے اس کو موازنہ کرنا ہے مجھے کتنا یاد ہے اور کتنا نہیں یاد ہے بھی، میں کتنے پانی میں ہوں۔ عدنان بھی وہ میں ایسے کرتا رہا تو اس کا کیا فائدہ ہوا مجھے، میں 9th اور 10th سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ ایک ہی سال میں کر گیا۔ تو اس بات پہ مجھے میرے سر نے مبارکباد دی، انہوں نے شاباش دی، انہوں نے کہا دیکھو تم نے کرنا چاہ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہی چیزیں ہیں، جب انسان اپنے اندر نامایوسی لے آتا ہے، وہ بولتا ہے جی یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو وہ پیچھے طرف نکل لے جاتا ہے۔ جب وہ ایک بات تان لینا کہ میں نے کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد کرتا ہے اور وہ بندہ آگے طرف بڑھ جاتا ہے۔ صرف ہمیں محنت کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے، اپنے اندر سچا عہد اور عقیدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے جستجو پیدا کرنی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہمیں پازیٹیو تھنک سے سوچنا چاہیے اور پازیٹیو ایکٹیویٹی میں رہتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک رائٹ وے سے، رونگ وے سے نہیں، رائٹ وے سے ہم یعنی کہ کیسے آگے پروموٹ سکتے ہیں، رونگ وے سے نہیں۔ اگر رونگ وے سے ہوں گے آپ جس پوسٹ پہ آپ وہ پوسٹ پہ کھو بیٹھیں گے۔ شارٹ کٹ نہیں کھیلنا، آپ مخلصاً نیت کے ساتھ لگے رہیں اور ایک اپنا راستہ چن لیں تو آپ بہت آگے جائیں گے۔ تو عدنان بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لائف ہے نا انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جب انسان اپنی پچھلی لائف کو دیکھتا ہے بھی کہ اسکول میں میں نے کیا پایا اور کیا کھویا تو اس سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں اگر ہم موازنہ کریں تو۔ اگر نہ موازنہ کریں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو باقی جناب آپ کچھ بتا دیں، اگر میں اس میں کوئی غلط ہوں تو میرے ساتھ رہنمائی کر دیں۔ نہیں، آپ نے جتنے بھی باتیں کی تقریباً اچھی باتیں کی ہیں، اور
ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ کامیابی کا راز جو ہے نا وہ ماں باپ کی دعائیں بھی بڑی چیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے لگن کے ساتھ پڑھنا چاہا، آپ نے ذہن میں اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، دنیا میں میرا نہیں خیال کوئی ایسا کام ہو جس میں انسان جو کرنا چاہے وہ نہ ہو۔ آپ نے معذرت صاحب ناممکن عدنان کو بھائی، بس ممکن میرا بنایا۔ ایک بات میں آپ کو اور ایڈ کروں گا، یہ لفظ ہم بول دیتے ہیں، یہ لفظ ہم سب بولتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس پہ نا یعنی پختہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر پختہ یقین رکھ لیں تو پھر تو کوئی کام رہ ہی نہیں جائے گا، مشکلات ہماری بڑی ایزی ہو جائیں گی۔ یہ بات ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس کے برعکس چلتے ہیں، الٹ چلتے ہیں۔ ایگزامپل میں تھوڑی سختی آئے گی نا تو میں شارٹ کٹ دیکھوں گا کہ میں سختی سے بچ جاؤں اور میں یہ کام کر شروع۔ اور بھائی جب میں سختی برداشت کروں گا تو میں ایک، دیکھیں اب میں نے کوئی اونچی سیڑھی چڑھنا ہے نا تو اس کے لیے مجھے سٹیپ بنانے پڑیں گے، اور سٹیپ بنانے کے لیے کیا چاہیے، مجھے ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے۔ تو ہارڈ ورکنگ کروں گا تھی میں فری یعنی اوپر پروموٹ ہوں گا، ویسے پروموٹ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ یہ صرف بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کہنے کی بھی نہیں ضرورت ہے، یہ صرف بات اپنے اندر منوانے کی ضرورت ہے کہ یہ بات میں نے کر دی ہے، یہ کام ہو سکتا ہے اور کریں گے۔ جی بالکل ایسے ہی، تو اس کا اینڈ میں ہم یہی کہیں گے کہ اس کو کہ اپنا اگر بندے کا مائنڈ سیٹ ہونا تو بندہ ہر کام ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لگن بڑی چیز ہوتی ہے، اگر بندے کے دل میں لگن پیدا ہو جائے نا کچھ بھی کرنے کی، تو بندہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ اپنے دل میں لگن پیدا کریں اچھے کام کے لیے، نہ کہ برے کام کے لیے۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیے، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں دوستوں کو، اپنے احباب کو۔ اینڈ میں ہم سب کو یہی کہنا چاہیں گے کہ لگن جو ہے نا وہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور کامیابی کے پیچھے ہمیشہ ماں باپ کی دعائیں ہی ہوتی ہیں۔ جی تو جزاک اللہ، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، شکریہ۔